سچ نہیں اگل رہا، یہ بتانے فون کیا ہے تم نے مجھے؟ لہجہ اس قدر سرد اور سنگین تھا کہ 2 لمحے کے لیے فون کی دوسری جانب سناٹا چھا گیا۔ بہت ٹارچر کیا ہے، مزید کیا تو مر جائے گا، پر منہ نہیں کھول رہا۔ چند لمحے بعد پھر کہا گیا تو شہرام علی خان زادہ کے جبڑے تن گئے۔ مرنا نہیں چاہیے وہ۔ ٹارچر کے 101 طریقے ہیں، ہر طریقہ اس پر آزماؤ، اس کا منہ کھلواؤ۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو اس کی کرسی پر پرسوں تم بیٹھے ہوئے ہو، سبھی گوٹ اٹ۔ ابھی اس نے سختی سے اتنا ہی کہا تھا جب اچانک بنا اجازت کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نازک وجود لاپرواہی سے کمرے میں داخل ہوا، ہاتھ میں موبائل پکڑے اسکرین پر دیکھنے میں مگن۔ کمرے سے دروازہ بند کیا۔ حویلی کی راہداریوں میں گھومتے علینا پوری طرح اپنے فون میں مگن تھی۔ اس کی انگلیاں انسٹاگرام پر کچھ خوبصورت ڈریسز اسکرول کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ اپنی ہی دھن میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے ایک کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی اور جوش دیوانگی میں دروازہ پیٹ پیچھے بند کر دیا۔ کمرے میں موجود شخص کو دیکھ کر اس نے سمجھا وہ زین ہی ہے، اس لیے بغیر نظریں اوپر اٹھائے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زین، آپ نے اپنا ڈریس پسند کر لیا کیا؟ مجھے بہت اچھا پیج ملا ہے، یہاں بہت زبردست ڈریسز ہیں۔ وہ ایکسائٹڈ ہو کر ڈریسز کا ڈسکشن کرنے لگی۔ زین، یہ دیکھیں، یہ والا ڈریس کیسا ہے؟ منگنی کے فنکشن کے لیے یہ بہت ڈیسنٹ رہے گا اور آپ پر بہت سوٹ کرے گا۔ اس نے ایک ڈریس پر انگلی روکتے ہوئے کہا، پر یہ کلر میرے ڈریس کے کلر سے تھوڑا سیکرٹ لگ رہا ہے۔ میں چاہ رہی تھی بالکل سیم کلر ہو اور اس کا اسٹائل بھی بالکل الگ ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ بتائیں نا، ان دونوں میں سے کون سا زیادہ اچھا لگ رہا ہے؟ وہ ایک کے بعد ایک سوال کرتی لیکن دوسری طرف سے صرف گہری خاموشی تھی۔ جب 4-5 بار سوال کرنے پر بھی کوئی جواب نہیں ملا تب علینا نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اوپر دیکھتی آنکھیں پھیل گئیں۔ کمرے کے وسط میں فون کان سے لگائے ماتھے پر بل ڈالے انجان شخص کھڑا تھا۔ بلیک ٹراؤزر پہنے اس کے اوپر کی باڈی بالکل شرٹ لیس تھی۔ چوڑی چھاتی اور تراشے ہوئے مضبوط مسکولر مسلز پر لائٹس کا عکس چمک رہا تھا۔ وہ 3 مہینے بعد اپنی ماں کے بلانے پر زین کی منگنی کی ڈیٹ فائنل ہونے پر آج ہی رات حویلی لوٹا تھا۔ شہرام علی خان زادہ، زین علی خان زادہ کا بڑا بھائی۔ شہرام نے فون کان سے ہٹایا، کال کٹ کی اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے ننگے مسکولر سینے پر باندھ کر سرد نظروں سے اس انجان لڑکی کو گھورنے لگا۔ سامنے زین کی جگہ کسی بالکل انجان شخص کو اس طرح شرٹ لیس اور کسے ہوئے مسلز کے ساتھ کھڑے دیکھ کر علینا کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ علینا نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کے بجائے الٹا تیکھے تیوروں کے ساتھ اس سے سوال کیا، تم کون ہو اور یہاں میرے یعنی زین کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ جواباً شہرام نے سرد اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی بھویں اچکائیں اور اسے گھورا۔ علینا نے ماتھے پر بل ڈالے اور فوراً اپنی نگاہیں اس کے برہنہ سینے سے پھیریں۔ ایک تو دوسروں کے کمرے میں کھڑے ہیں، اوپر سے ننگے کھڑے ہیں، استغفراللہ۔ وہ بڑبڑانے لگی، البتہ بڑبڑاہٹ اتنی واضح تھی کہ مقابل نے بخوبی سنی تھی۔ اس کی بات پر شہرام کے ماتھے کا بل مزید گہرا ہوا۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا جب علینا نے دوبارہ ٹوکا، منہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ، جائیں یہاں سے۔ اور زین کہاں ہے؟ زین؟ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے زین کو پکارنے لگی۔ اس سے پہلے کہ شہرام کوئی جواب دیتا، علینا کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر زین کا نام چمک رہا تھا۔ علینا نے فوراً فون کان سے لگایا اور ترچھی نظروں سے خود کو غصے سے گھورتے ہوئے اس شرٹ لیس شخص کو دیکھا۔ پھر رازداری سے آواز دھیمی کر کے زین سے کہنے لگی، تم کہاں مرے ہوئے ہو زین؟ اور تمہارے کمرے میں یہ ننگا پنگا آدمی کون کھڑا ہے؟ علینا نے اگرچہ آواز دھیمی کی تھی لیکن کمرے کی گہری خاموشی میں اس کی یہ بات شہرام کے کانوں تک بالکل صاف پہنچی تھی۔ شہرام کی نظریں اس پر مزید سخت ہوئیں۔ میں تو اپنے ہی کمرے میں ہوں علینا۔ دوسری طرف سے زین نے حیرت سے کہا، جھوٹ مت بولو۔ علینا نے چڑھ کر کہا، کہاں ہو؟ مجھے کیوں نہیں دکھ رہے؟ میں بھی تو تمہارے کمرے میں ہی ہوں نا۔ عجیب بات ہے، میں تو بیڈ پر لیٹا ہوا ہوں، تم تو یہاں نہیں ہو۔ زین نے الجھتے ہوئے کہا، کیا مذاق ہے زین؟ علینا نے زج ہو کر کہا، میں تمہارے کمرے میں تمہارے بیڈ پر بیٹھی ہوں اور میرے سامنے اب تک وہ بے شرم آدمی کھڑا ہے اور مجھے غصے سے گھور بھی رہا ہے۔ زین نے جیسے ہی یہ سنا وہ بری طرح چونکا۔ بیوقوف لڑکی، تم شاید میرے کمرے کی جگہ بھائی کے کمرے میں چلی گئی ہو۔ وہ شہرام بھائی ہیں، فوراً روم سے باہر نکلو۔ شہرام بھائی؟
علینا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پر زین، کمرہ تو تمہارا ہے، میں اندھی تھوڑی ہوں۔ وہ آواز اور دبا کر بولی، وہ میرا روم نہیں ہے، تم پہلے باہر نکلو روم سے۔ زین نے اس پر سنجیدگی سے کہا۔ وہ گڑبڑا کر فوراً بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ شرمندگی کے مارے اس نے اپنے لب کچلے اور خجالت کم کرنے کے لیے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے کہنے لگی، آپ شاید شہرام بھائی ہیں، زین کے بڑے بھائی۔ سوری، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ شہرام نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اب بھی انتہائی بیزاری اور سرد مہری سے اسے گھور رہا تھا جب علینا نے دھیمی آواز میں سلام کیا، السلام علیکم۔ نہ جانے زین کے بڑے بھائی پر اس کا کیا امپریشن پڑا ہوگا۔ شہرام نے سلام کا جواب دینے کے بجائے اپنے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے اسے کمرے سے باہر نکلنے کا کہا۔ یوں نظر انداز ہونے پر علینا کے سبکی کا احساس مزید بڑھ گیا۔ علینا نے لمحہ ضائع کیے بغیر رخ موڑا اور فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ علینا جیسے ہی گڑبڑا کر شہرام کے کمرے سے باہر نکلی، بالکل سامنے ہی دوسرے کمرے کے دروازے پر زین کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی علینا تیز قدموں سے فوراً اس کی طرف بڑھی اور غصے سے اسے دھکے سے پیچھے ہٹاتے اس کے کمرے میں داخل ہو گئی اور وہیں کھڑی ہو کر اسے تیکھی نظروں سے گھورنے لگی۔ یار، غلطی تمہاری علینا، تم خود غلط کمرے میں گئی تھی، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ زین اس کے تیور دیکھ کر ہنستا ہوا بولا۔ علینا نے زین کے کمرے کی ایک ایک چیز پر تائرانہ نگاہ ڈالی، جہاں ہر چیز کا رنگ، فرنیچر کا ڈیزائن اور ترتیب بالکل شہرام کے کمرے جیسی تھی۔ غلطی میری ہے؟ اچھا، مجھے کیا کوئی الہام ہوا تھا کہ اس حویلی میں جڑواں کمرے ہیں؟ میں کیا کوئی بھی بھلا چلا جاتا تو نہیں پہچان سکتا تھا؟ کمرے کی باریک سے باریک چیز بھی بالکل سیم ٹو سیم ہے زین، اس نے چڑھ کر کہا۔ اس کی معصومانہ جھنجھلاہٹ پر زین سر جھکاتے ہنس دیا۔ دراصل بات یہ ہے لینا کہ بھائی کی چوائس ہر چیز میں پرفیکٹ ہوتی ہے، اس لیے مجھے بھی ہر وہ چیز پسند آ جاتی ہے جو بھائی اپنے لیے لیتے ہیں، اور پھر میں بھی بالکل سیم ویسے ہی لے لیتا ہوں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر لڑکی بھی بھائی کی پسند کی ہی لے کر آؤ نا۔ علینا نے فوراً طنز کیا۔ زین کھلکھلا کر ہنسا۔ نہیں، وہ تمہیں میں نے پسند کیے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ بھائی بھی اپنے لیے تم سے اچھی پارٹنر کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ علینا نے پھیکا سا منہ بنایا، بیڈ کی جانب بڑھ کر بیٹھ گئی۔ ویسے تمہارے بھائی ہیں بہت کھڑوس، وہ بیزاری سے کہنے لگی۔ زین نے اس کے تاثرات دیکھ کر مسکرایا۔ ہاں ہے تو بہت کھڑوس، پر اگر تم انہیں بتا دیتی کہ تم میری منگیتر ہو تو ٹرسٹ می وہ تم سے بہت اچھے سے پیش آتے۔ علینا نے لاپرواہی سے اپنے کندھے اچکائے اور فون اس کی طرف بڑھایا۔ چلو چھوڑو انہیں، یہ ڈریسز دیکھو جو میں نے ہمارے فنکشن کے لیے پسند کیے ہیں۔ زین فوراً اس کے سامنے پڑے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ایک بار پھر پوری دلچسپی سے ڈریسز کا ڈسکشن کرنے لگے۔ رات کے کھانے پر پوری حویلی کا ماحول روایتی رونق سے بھرپور تھا۔ علینا جیسے ہی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی، ٹیبل پر موجود سبھی لوگوں نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ زین کی والدہ اور والد نے مسکراتے ہوئے اسے محبت اور بہت اچھے سے ویلکم کیا اور محبت سے اپنے پاس بٹھایا، لیکن ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی کے بالکل برابر والی سیٹ پر بیٹھا شہرام پوری سنجیدگی کے ساتھ کھانے میں مگن تھا۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر علینا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کھانے کے دوران جب ماحول ذرا پرسکون ہوا تو زین نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے بات شروع کی۔ اماں جان، علینا اپنے گھر واپس جانے کا کہہ رہی ہے۔ زین کی بات سنتے ہی اماں جان نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور محبت سے علینا کا ہاتھ تھام کر بولی، بالکل نہیں بیٹا، منشی جی حیات ہوتے تو بات اور تھی، پر اب تم اکیلی وہاں کیسے رہوگی؟ ایک اکیلی لڑکی کا اتنے بڑے گھر میں تنہا رہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اماں جان، لڑکی کا شادی سے پہلے یوں اپنے سسرال میں رہنا بھی تو مناسب نہیں لگتا نا۔ علینا نے شرماتے ہوئے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ اماں جان کچھ کہتی، زین کے والد نے شفقت سے اسے ٹوکا۔ بیٹا، یہ تمہارا ہونے والا سسرال نہیں بلکہ مائکہ ہے، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ ہم لوگ گاؤں میں ضرور رہتے ہیں، پر ہمارے خیالات جدید ہیں، اس لیے ان باتوں کی بالکل فکر مت کرو۔ ان کی اپنائیت پر علینا کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنے میں زین کی والدہ نے اس کی پلیٹ میں سالن ڈالا۔ چلو اب یہ باتیں چھوڑو اور جلدی سے کھانا شروع کرو۔ ابھی علینا نے نوالا توڑا ہی تھا کہ اچانک شہرام کا فون بج اٹھا۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے فون اسکرین پر دیکھا، نیپکن سے اپنے ہاتھ اور منہ صاف کیے اور بنا کسی سے کچھ کہے خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیز قدموں سے ہال سے باہر نکل گیا۔ علینا کی نظریں خود بخود اس کی جانے کے راستے پر ٹک گئیں۔ اس کے باہر نکلتی علینا نے ایک سانس لیا۔ اوہ خدایا، یہ کمرے سے باہر نکلے ہیں
تو ہوا کتنی ہلکی ہو گئی ہے. آدمی ہے یا کوئی ایٹم بم؟ لگتے تو ایسی ہیں کہ کبھی بھی پھٹ جائیں گے. اللہ ان کی ہونے والی بیوی پر رحم کرے. اس نے خوف سے ہلکی سی جھرجھری لی اور پھر سب باتوں سے توجہ ہٹا کر دوبارہ اپنے کھانے میں مگن ہو گئی. اگلے دن صبح زین شہرام کے کمرے میں موجود تھا اور اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانے کے لیے مسلسل ضد کر رہا تھا، جبکہ شہرام ہمیشہ کی طرح اپنی فائلز دیکھنے میں مصروف اسے ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا. بھائی پلیز مان جائے نا، آپ جانتے مجھے آپ کی پسند کتنی اچھی لگتی ہے. میں اپنی منگنی پر سب سے بیسٹ دکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میری شاپنگ پر آپ کا ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. زین نے پورے مان سے اسے منایا. شہرام نے فائل بند کی اور گہری سرد نظروں سے زین کو دیکھا. اگر تمہیں میری پسند اتنی اچھی لگتی ہے تو لڑکی بھی میری پسند کی چنتے نا. اس کی بات پر زین نے زوردار قہقہہ لگایا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، ایمانداری سے بتائے بھائی، کیا اس معاملے میں میری پسند اچھی نہیں ہے؟ کیا آپ کو علینا اچھی نہیں لگی؟ نہیں. شہرام نے سپاٹ لہجے میں زین نے فوراً نفی میں سر ہلایا. اب آپ زیادتی کریں بھائی، میں نے تو اپنی پوری زندگی میں اس سے پیاری اور معصوم لڑکی نہیں دیکھی. پیاری کا مجھے معلوم نہیں پر بد تہذیب بہت ہے وہ، شہرام نے جتانے والے انداز میں کہا، اور اس سے پہلے کہ زین اس کے جواب میں کچھ اور کہتا، شہرام نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے گھڑی دیکھی. اگر میرے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے تو صرف 5 منٹ ہے تمہارے پاس، فوراً پورچ میں پہنچو. یہ کہتے ہی شہرام اپنے مخصوص دبدبے کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا. زین کے چہرے پر فوراً بڑی سی مسکراہٹ آئی اور وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے باہر نکلا. اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے جلدی سے علینا کو میسج ٹائپ کیا کہ ہم شاپنگ کے لیے نکل رہے ہیں، فوراً نیچے آ جاؤ. اس کے بعد اس نے الماری سے اپنی جیکٹ نکالی، اسے پہنا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا. حویلی کے پورچ میں شہرام پہلے سے اپنی بلیک الٹرا لگژری گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا. زین نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا. اس وقت شہرام کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی بلیک گن تھی اور وہ انتہائی بے پرواہی اور مہارت سے اس میں سافٹلی بلٹس لوڈ کر رہا تھا. جیسے ہی گن لوڈ کر کے اس کی نگاہ اوپر اٹھی، سامنے سے علینا گاڑی کی طرف آتی ہوئی نظر آئی. شہرام کے ماتھے پر بل پڑا. اس نے غصے اور بیزاری سے زین کو گھورا. کیا یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی؟ زین نے تھوڑا سا جھیپتے ہوئے اپنا سر کھجایا اور ہاں میں سر ہلایا. پلیز بھائی، اب غصہ مت کریے گا اور منع بھی مت کیجیے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. وہ ویسے بھی کہیں زیادہ گھومتی پھرتی نہیں ہے، میری خاطر آپ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا. زین نے التجا کرنے لگا. شہرام نے اپنے ابھرتے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے گہری اور لمبی سانس لی، لیکن اس کی نظریں اب بھی سامنے سے آتی علینا پر ہی ٹکی ہوئی تھی. دوسری طرف گاڑی کی طرف بڑھتی علینا نے جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر شہرام کو بیٹھے دیکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے. اس کا دل ایک پل کے لیے دھک سے رہ گیا کہ وہ اس کھڑوس انسان کے ساتھ کیسے جائے گی. لیکن جب زین نے گاڑی کی شیشے سے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تو وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی. جیسے ہی وہ بیٹھی، اس کی نظر شہرام کے ہاتھ میں پکڑی گن پر پڑی، جسے شہرام نے بالکل نارمل انداز میں اپنے الٹے ہاتھ کی سائڈ پر نیچے رکھ دیا تھا. علینا نے خوف اور حیرت کے مارے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائیں اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھے زین کو گھورنے لگی، جو شیشے میں اسے دیکھ کر اطمینان سے مسکرا رہا تھا. مال کے اندر شہرام تیز قدموں کے ساتھ آگے آگے چل رہا تھا، جبکہ علینا اور زین چند قدم پیچھے تھے. علینا مسلسل بہمیں سکیڑے دھیمی مگر غصے سے بھری آواز میں زین پر برس رہی تھی. اگر تمہیں اپنے ان کھڑوس بھائی کے ساتھ ہی شاپنگ کرنی تھی تو مجھے ساتھ کیوں لائے؟ زین نے فوراً اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور علینا کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی کی. شش علینا، آہستہ بولو. اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا ہونے والا دلہا منگنی پر سب سے اچھا لگے تو بس خاموشی سے بھائی کی چوائس دیکھنا. علینا نے غصے سے اس کی کمر پر ہلکا سا مکہ مارا. کیا تمہیں میری پسند پر بھروسہ نہیں ہے؟ پھیکے لہجے میں پوچھا. زین نے کمر سہلاتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہے بابا، پورا بھروسہ ہے، لیکن بھائی کی پسند اف. تم بس کچھ دیر خاموش رہو، جب بھائی کچھ فائنل کر لیں پھر اپنی رائے دینا. علینا نے چڑچڑا سا منہ بنایا اور خاموش ہو گئی. شہرام مال کے ایک نامی گرامی مینس کلیکشن کے پرتعیش شو روم میں داخل ہوا. وہاں کا سیلز مینیجر فوراً ان کی طرف لپکا اور انتہائی احترام سے انہیں گائیڈ کرتے ہوئے مختلف امپورٹڈ سوٹس دکھانے لگا. علینا کو کئی ڈریسز واقعی بہت پسند آ رہے تھے، لیکن شہرام بس خاموش نظر ڈالتا اور ہلکے سے سر ہلا کر ریجیکٹ کر دیتا. اب علینا کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچنے لگا تھا.
وہ ضد چھو کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی اور غصے سے زین کو گھورنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے کہا تھا نا۔ اسی دوران شہرام کے اشارے پر سیلز مینیجر نے اندر کے خاص سیکشن سے منگنی کی مناسبت سے ایک شاندار ڈارک براؤن کلر کا امپورٹڈ سوٹ نکلوایا۔ وہ سوٹ واقعی بے حد ڈیسنٹ، نفیس اور خوبصورت تھا۔ اسے دیکھ کر زین بھی متاثر ہوا اور علینا کی نظریں بھی اس پر ٹک گئی۔ زین نے فوراً علینا کو اپنے کندھے سے ہلکا سا ہٹ کیا۔ کیسا ہے؟ دھیمی آواز میں پوچھا۔ علینا نے سوٹ کی تعریف تو دل میں کی مگر منہ بنا کر بولی، اچھا ہے لیکن یہ میرے ڈریس کے کلر سے بالکل میچ نہیں کر رہا۔ اب یہ زین اس کا جواب دینے ہی لگا تھا کہ شہرام کی آواز گونجی، یہ ڈریس پیک کر دیں۔ شہرام کے کہنے پر زین وہ سوٹ ٹرائی کرنے ٹرائل روم چلا گیا اور جب وہ باہر نکلا تو کچھ لمحوں کے لیے علینا کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں تھا۔ وہ ڈریس واقعی زین پر بے حد جچ رہا تھا اور زین اس لباس میں واقعی بہت حسین لگ رہا تھا، لیکن اپنی پسند مسترد ہونے کی وجہ سے علینا کا منہ پھول گیا۔ زین نے ٹرائل روم سے واپس آ کر اسے پیار سے سمجھایا، میچنگ سے کچھ نہیں ہوتا علینا، میچنگ تو ہم ساری زندگی کرتے رہیں گے، پر مجھے یہ بھی ڈریس بہت پسند آ گیا ہے، باقی ساری ڈریسز اس کے آگے بالکل بیکار لگ رہی ہیں۔ اس نے پیار سے علینا کو منا لیا اور پھر کچھ مزید شاپنگ کرنے کے بعد وہ سب مال سے باہر نکل آئے۔ وہ جیسے ہی مال کے ایگزٹ گیٹ سے باہر کھلے پارکنگ ایریا کی طرف آئے، زین کے فون کی رنگ ٹون بج اٹھی۔ اس نے فون اٹھایا لیکن شاید سگنلز یا ہجوم کے شور کی وجہ سے آواز صاف نہیں آ رہی تھی۔ اس نے علینا اور شہرام سے معذرت کی اور بات کرنے کے لیے ایک سائٹ پر چلا گیا۔ اب علینا کے لیے شہرام کے ساتھ اکیلے کھڑے ہونا بے حد آکورڈ اور عجیب ہو رہا تھا۔ وہ اس خاموشی کو ختم کرنے کے لیے بے چین تھی کہ اسی لمحے شہرام نے اچانک نگاہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ علینا نے گھبرا کر فوراً مصنوعی سی اسمائل باعث کی، جسے شہرام نے انتہائی بے پرواہی سے نظر انداز کیا اور رخ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ علینا کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گئے۔ اس نے غصے سے اپنے لب بھیج لیے۔ وہ دل ہی دل میں کڑھنے لگی، پھولے ہوئے مینڈک کہیں کے، اگر یہ زین کے بڑے بھائی نہ ہوتے تو 2 منٹ میں ان کا سارا ایٹیٹیوڈ مٹی میں ملا دیتی۔ اتنے میں ایک مانگنے والی فقیر عورت ان کے پاس آئی اور ہاتھ پھیلا دیے۔ شہرام نے ہمیشہ کی طرح ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے جانے کا کہہ دیا، لیکن علینا نے رحم کھا کر اپنے بیگ سے کچھ پیسے نکال کر اس عورت کو دے دیے۔ پیسے پاتے اس فقیرنی کے لبوں پر دعا ابھری، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ فقیرنی آگے بڑھنے لگی، علینا نے فوراً تپ کر اسے دیکھا، اے مائی رکو، اپنی دعا واپس لو، ہماری کوئی جوڑی ووڑی نہیں ہے۔ شہرام نے موڑ کر حیرت سے علینا کو دیکھا۔ فقیرنی نے بھی سٹپٹا گئی، بی بی بھلا دیوی دعا بھی کبھی واپس لیتے ہیں؟ اور یہ کہہ کر وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ شہرام اب بھی اسی حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثر سے علینا کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ علینا نے چڑھ کر پوچھا۔ شہرام نے ٹھنڈا سانس لیا، اس کی نظریں اب بھی سخت تھیں۔ تم بد تہذیب ہونے کے ساتھ ساتھ بے عقل بھی ہو۔ وہ سپاٹ لہجے میں یہ کہہ کر تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ علینا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور غصے سے شہرام کی پشت کو گھورنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں بعد زین اپنی کال ختم کر کے واپس پہنچا۔ اس نے علینا کو اکیلے کھڑے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، علینا بھائی کہاں ہیں؟ جہنم میں۔ علینا نے غصے سے پیر پٹکا اور خود بھی تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ زین بری طرح بھوکلا گیا اور فوراً اس کے پیچھے لپکا، ارے علینا رکو تو، ہوا کیا ہے؟ واپسی کا پورا راستہ گاڑی میں خاموشی کے سائے میں گزرا۔ حویلی میں منگنی کی تیاریاں پوری دھوم دھام سے اور آب و تاب کے ساتھ جاری تھیں۔ ایک طرف غریبوں اور ضرورت مندوں میں صدقہ و خیرات کا مال تقسیم کیا جا رہا تھا تو دوسری طرف پوری حویلی کو رنگ برنگ کی روشنیوں اور تازہ پھولوں کی لڑیوں سے دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ ہر طرف گہما گھمی کا ماحول تھا۔ علینا کے کمرے میں بیوٹیشین موجود تھی جو انتہائی مہارت سے اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ علینا آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی زلفوں کو سنوارتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر انتہائی محبت اور جوش سے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ فائنلی بھابھی آ ہی گئی آپ ہمارے غریب خانے میں۔ ایک چہکتی ہوئی شرح سا آواز کمرے میں گونجی۔ علینا جیسے ہی آئینے میں اس کا چہرہ دیکھا وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھی اور پلٹ کر اس کے گلے لگ گئی۔ منیزا، علینا نے اسے خود سے الگ کرتے مصنوعی ناراضگی سے اپنے آبرو جھکائے، تم پورے 2 دن لیٹ آ رہی ہو منیزا، تمہیں اندازہ ہے میں یہاں کتنی بور ہو رہی تھی؟ منیزا نے معصومیت سے پھیکا سا منہ بنایا اور اپنے ہینڈ بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے بولی، افو بھابھی کیا کرتی، کالج سے آف ہی اب ملا ہے، پر آپ بالکل فکر مت کریں، میں آپ پورے 2 دن کی ایکسٹرا چھٹی لے کر آئی ہوں، ہم دونوں مل کر خوب انجوائے کریں گے۔
अलीना के चेहरे पर उसकी बात सुनकर खिलती हुई मुस्कुराहट आ गई। मुनीसा ने भी अपना सामान एक तरफ रखा और मंगनी के फंक्शन के लिए तैयार होने की तैयारी करने लगी। उसी दौरान मुनीसा की माँ जैन की चची अलीना के कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में अलीना का खूबसूरत भारी मंगनी का जोड़ा था, जिसे उन्होंने एहतियात से इंतहाई बेड पर लाकर रख दिया और अलीना को प्यार से देखने लगी। शाम के साए गहरे होते ही हवेली का वसी और इस लॉन बरक़ी कुमकुमों और रंग बिरंगे फूलों की महक से जगमगा उठा था। अलीना आइस ग्रे कलर की खूबसूरत और भारी मैक्सी पहने अपने हसीन सरापे के साथ जैसे ही लॉन में दाखिल हुई, देखने वालों की नज़रें उस पर ठहर गई। लॉन को किसी परियों की नगरी की तरह सजाया गया था। अलीना की नज़र वस्त में मौजूद बड़े और खूबसूरती से सजाए गए फूलों के झूले पर पड़ी, जहाँ जैन पहले से ही मौजूद था। अलीना को देखते ही वो मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने मोहब्बत से अलीना का हाथ थामा और उसे लाकर अपने साथ झूले पर बिठा दिया। यह मंजर देखते वहाँ मौजूद तमाम कज़न्स ने ज़ोरदार हूटिंग शुरू की, जिस पर अलीना शर्म से मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद जब जैन अपने दोस्तों की आमद पर उनसे मिलने के लिए उठकर चला गया, तो अलीना की सहेलियाँ फ़ौरन मौका पाकर उसके पास आकर बैठ गई और उसे जैन के नाम से छेड़ने लगी। अभी वो सब हंसी रही थी कि एक दोस्त ने अचानक उनकी बात काटते हुए अलीना के मुड्ढे को हिलाया। अरे जैन को छोड़ो, मुझे ज़रा ये बताओ, वो डार्क ग्रे कुर्ते शलवार में कौन मर्द खड़ा है? ट्रस्ट मी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा हसीन और वजी मर्द नहीं देखा। कौन? अलीना ने ताज्जुब से आबरू झुकाकर पूछा। इस बार अलीना की दूसरी दोस्त ने गार्डन एरिया की तरफ इशारा किया, जहाँ दूर खड़ा शहराम डार्क ग्रे कढ़ाई वाले कुर्ते शलवार में मलबूस इंतहाई पुरवकार अंदाज में फ़ोन पर बात करता हुआ टहल रहा था। उसे देखते ही अलीना ने बुरा सा मुंह बनाया। उसने अपने दोस्तों को घूर कर देखा। तुम्हें वो कहाँ से हैंडसम लग रहा है? चिढ़कर बोली। कहाँ से नहीं लग रहे, ये पूछो। खैर जल्दी बताओ, ये है कौन? दोस्तों ने एक साथ ठंडी आह भरते कहा। मेरे जेठ है, जैन के बड़े भाई। अलीना ने बेदिली से जवाब दिया। फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, पक्का शादी हो चुकी होगी उनकी, उसकी दोस्त ने मायूसी से मुंह बनाते हुए कहा। अलीना ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, अभी नहीं हुई। क्यों, क्या वो इंगेज्ड है? दोस्तें बेताबी से पूछने लगी। अलीना ने फिर सर हिलाया। यह सुनते ही तीनों दोस्तों ने बैग एक साथ कहा, अलीना प्लीज़ हमें अपनी जेठानी बना लो ना। और फिर वो सब खिलखिलाकर हंसने लगी। इतने में शहनाम अपनी कॉल ख़त्म करके वहाँ से पलटा। हवेली के अंदर जाने के लिए उसका गुज़र घूम कर अलीना के झूले के बिल्कुल पीछे से हो रहा था, जहाँ घरे फूलों की आरसी चादर लटक रही थी। अभी वो वहाँ पहुँचा ही था कि अलीना की आवाज़ उसके कानों में पड़ी और कदम वहीं ठहर गए। तुम लोगों को पता है, मेरे जेठ की शादी अब तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो हद से ज़्यादा खड़ूस है और दुनिया की कोई भी लड़की उनके साथ मोहब्बत नहीं कर सकती। वो ख़ुद को किसी रियासत का हुक्मरान समझते हैं, इसलिए तुम लोग भी उनके बारे में सोचकर अपना वक्त ज़ाया मत करो। यहाँ लॉन में और भी बड़े हैंडसम लड़के, उनको देख लो। अलीना अपनी दोस्तों की बात पर तंज़े हंसी। फूलों की चादर के पीछे पोशीदा खड़े शहराम के लब सख्ती से भिंज गए। आंखों में सर्द रंग उभरा। अगले ही लम्हे वो बिना कोई आहट किए वहाँ से गुजरा और तेज़ कदमों से हवेली के अंदर चला गया। शहराम ने अपने कमरे में दाखिल होते ही झटके से लैपटॉप खोला और चंद निहायत ज़रूरी और खुफिया मेल्स पर नज़र दौड़ाई। उसके चेहरे के तासरात संगी हो चुके थे। उसने एक सेकंड ज़ाया किए बगैर अपना बैग उठाया, उसमें लैपटॉप और दीगर दस्तावेज़ात रखी और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। वो सीधा नीचे लॉन हॉल की तरफ आया, जहाँ उसकी माँ मेहमानों के दरमियान मौजूद थी। शहराम को बैग समेत देखकर वो चौंकी। अम्मा जानी, एक बहुत अर्जेंट काम निकल आया है, मुझे अभी इसी वक्त वापस शहर जाना होगा। शहराम ने उनके करीब आकर धीमी आवाज़ में कहा। उसकी माँ ने शदीद शिकायती नाराज़ नज़रों से अपने बड़े बेटे को देखा। आज तुम्हारे छोटे भाई की मंगनी है शहराम, और तुम इस वक्त जा रहे हो? शहराम के सख्त चेहरे पर नरमी उभरी। बहुत ज़रूरी काम है अम्मा, वरना आप तो जानती हैं कि जैन और उसकी खुशियाँ मुझे कितनी अजीज़ है। मेरा यकीन करें, मेरा यहाँ से जाना बहुत नागज़ीर है। उसने आगे बढ़कर मोहब्बत से अपनी माँ का माथा चूमा और इन्हें कायल करते हुए कहा। माँ को राज़ी करने के बाद वो तेज़ी से लॉन की तरफ बढ़ा, जहाँ जैन खड़ा था। जब शहराम ने जैन को अपने अचानक जाने का बताया तो जैन बुरी तरह बिदक गया। भाई, ये क्या मजाक है? आप मंगनी का फंक्शन छोड़कर जा रहे हैं? मैं नहीं जाने दूंगा आपको। जैन ने खफगी से कहा। शहराम ने उसके शाने पर हाथ रखा। जैन, कुछ कारोबारी मामलात ऐसे हैं जिन्हें मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी शादी पर लंबी छुट्टी लूँगा और पूरा वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा, पर अभी मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। जैन ने बेदिली से अपने भाई की बात मान ली। जैन से गले मिलने के बाद शहराम एक पल भी रुके बगैर हवेली से बाहर निकल गया।
رات کے اندھیرے میں جیسے اس نے اپنی بلیک لگژری گاڑی کو ہائی وے کی سنسان روڈ پر ڈالا، اس نے اپنے کان میں ایئر بڈز لگائے اور مخصوص نمبر ڈائل کر کے کال یس کی۔ ہاں بولو۔ شہرام کی آواز کسی دھات کی طرح سرد اور کاٹدار تھی۔ مجھے شہر پہنچنے میں کچھ گھنٹے لگیں گے۔ دوسری طرف سے اس کے خاص آدمی نے کچھ رپورٹ پیش کی جسے سن کر شہرام کی آنکھوں میں خونی چمک ابھری۔ اس آدمی سے جتنی انفارمیشن اگلوا سکتی ہو نکلواؤ، لیکن یاد رہے وہ کسی بھی قیمت پر پولیس کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ پولیس کے اس تک پہنچنے سے پہلے اس آدمی کو ختم کر دینا۔ شہرام نے بغیر کوئی اگلی بات سنے کال کاٹ دی، فون سائڈ پر پھینکا اور سرد سانس لیتے گاڑی کے ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ بڑھایا۔ گاڑی خوفناک رفتار کے ساتھ رات کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ منگنی کا فنکشن انتہائی خوش اسلوبی سے اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا اور اب حویلی کی رونقیں سمٹ چکی تھی۔ سب لوگ اپنی اپنی زندگی کی پرانی روٹین پر واپس آ گئے تھے۔ اگلی صبح منیزہ کو اپنے کالج واپس جانا تھا اور ساتھ ہی علینا کو بھی یونی کے نئے سیشن کے لیے شہر روانہ ہونا تھا۔ ان دونوں کو چھوڑنے کے لیے زین خود گاڑی ڈرائیو کرا تھا۔ راستے کا ماحول کافی اداس اور بوجھل تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی تھی جس سے اب زین کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے شیشے میں ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ارے تم دونوں اتنی خاموش کیوں؟ میں کوئی مرد تھوڑی رہا ہوں، بس کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے۔ اب میری ڈگری مکمل ہو گئی ہے تو کریئر کے لیے جاب بھی تو ضروری ہے نا۔ علینا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اگر تمہیں جاب ہی کرنی تھی زین تو تم اپنے بھائی کا بزنس یا اپنے خاندانی بزنس کو جوائن کر لیتے جو اسی شہر میں اور اتنا بڑا ہے۔ تمہیں دوسرے شہر جا کر اپلائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چڑ کر منہ بناتے بولی۔ زین نے گاڑی کی سپیڈ دھیمی کی۔ تم بات کو سمجھ نہیں رہی ہو علینا، اگر میں بھائی کی بزنس میں جاؤں گا تو وہاں میں ہمیشہ شہرام کا چھوٹا بھائی ہی رہوں گا۔ مجھے ہر چیز پلیٹ میں سجائی بھی مل جائے گی اور میں کبھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا نہیں سیکھ پاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی سے پہلے میں خود کو ایک انڈیپینڈنٹ انسان کے طور پر ثابت کروں، اپنی محبت سے کچھ بنوں۔ بھائی کا سایہ بہت بڑا ہے علینا، پر مجھے اس سائے سے باہر نکل کر اپنی پہچان بنانی ہے اور اس کے لیے کچھ وقت دوسرے شہر میں رہ کر پاپڑ بیلنا بہت ضروری ہے۔ جواباً علینا خاموش رہی۔ زین نے پہلے منیزہ کو اس کے ہاسٹل چھوڑا اور پھر علینا کو لے کر اس کے اپارٹمنٹ کے نیچے پہنچا۔ گاڑی روکتے ہی علینا نے بیلٹ کھولتے ہوئے محبت سے کہا، زین اندر آؤ نا، چائے یا کافی پی کر جانا۔ زین نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں علینا، پھر کبھی صحیح، مجھے ابھی واپس نکلنا ہے، کچھ تیاریاں باقی ہیں۔ وہ الوداع کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ علینا چابی سے تالا کھول کر جیسے ہی اپنے فلیٹ میں داخل ہوئی اس کے قدم ٹھٹکے۔ ایک عجیب سا سنسنی خیز احساس اس کے وجود کے آر پار گزرا، جیسے وہ اس گھر میں اکیلی نہ ہو۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اس نے تسلی کے لیے ایک ایک کر کے سارے کمرے، واش روم اور کچن چیک کیا، لیکن جب کہیں کوئی نہ ملا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ میرا وہم ہی ہوگا۔ وہ بڑبڑاتی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی اور تھکن سے اپنی آنکھیں موند لی۔ ٹھیک اسی وقت اس کے بیڈ روم کی پچھلی بالکنی کے اندھیرے سائے سے ایک نقاب پوش شخص برآمد ہوا۔ اس نے چہرے پر بلیک ماسک چڑھا رکھا تھا۔ وہ انتہائی مہارت اور خاموشی سے بالکنی کے پائپ کو پکڑ کر نیچے اتر گیا اور گلی کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ملا کر دھیمی پراسرار آواز میں کہا، کام ہو گیا باس۔ ابھی علینا کو صوفے پر بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک اپارٹمنٹ کی ڈور بیل بجی۔ علینا نے چونک کر دروازہ کھولا تو سامنے زین کو کھڑا پا کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ زین، تم واپس کیسے آنا ہوا؟ اوپر نیچے دیکھتے علینا نے مسکرا کر پوچھا۔ سوچ رہا تھا کہ جب دوسرے شہر چلا جاؤں گا تو تمہاری بہت یاد آئے گی، اس لیے کیوں نہ جانے سے پہلے تمہارے ہاتھ کی ایک کپ کافی پی لی جائے، اسی یاد کے سہارے کچھ مہینے گزر جائیں گے۔ زین نے شرارتی انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ علینا کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دروازے سے ہٹتے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اچھا بابا، آ جاؤ اندر، تم بیٹھو لاؤنج میں ابھی کافی بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر علینا کچن کی طرف بڑھ گئی اور زین لاؤنج میں بیٹھ کر اپنا فون استعمال کرنے لگا۔ ابھی اسے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک اس کے نتھنوں سے عجیب سی تیز اور ناگوار بو ٹکرائی۔ زین کا دماغ فوراً الرٹ ہوا۔ وہ بو کسی اور چیز کی نہیں بلکہ کچن گیس کی تھی۔ علینا! زین کا دل کسی انجانے خوف سے دھک سے رہ گیا۔
وہ صوفے سے اچھلا اور پاگلوں کی طرح کچن کی جانب بھاگا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ الینا چولہا جلانے کے لیے ہاتھ میں لائٹر لیے بالکل اسے آن کرنے والی تھی۔ زین نے ایک سیکنڈ کا ہزارویں حصہ ضائع کیے بغیر جھٹکے سے الینا کے ہاتھ سے لائٹر چھین کر دور پھینکا اور تیزی سے آگے بڑھ کر کچن کی دونوں کھڑکیاں پوری طرح کھول دی۔ تم پاگل ہو الینا؟ زین کا چہرہ خوف اور غصے سے سرخ ہو رہا تھا، سانسیں پھول چکی تھیں۔ تمہیں اتنی تیز گیس کی سمیل نہیں آ رہی تھی؟ سلنڈر پوری طرح لیک ہے۔ الینا اس کے اس اچانک اور شدید ری ایکشن پر بری طرح ڈر گئی تھی۔ زین، مجھے تو کوئی سمیل نہیں آئی۔ مجھے نزلہ ہے جس کی وجہ سے میری ناک بالکل بند ہے، اور میں تو اپارٹمنٹ سے حویلی جاتے وقت خود سب کچھ اچھی طرح چیک کر کے گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سہم کر بولی۔ زین نے اس کے دونوں شانے تھامے، اس کا دل اب بھی سینے میں تیز دھڑک رہا تھا۔ چھوڑو یہ سب، میرا دل اب بھی یہ سب سوچ کر لرز رہا ہے کہ اگر میں واپس نہ آتا تو کیا ہو جاتا۔ چلو چھوڑو، ہم باہر چل کر کافی پیتے ہیں۔ وہ الینا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپارٹمنٹ سے باہر لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر پورے راستے زین الینا کو سنجیدگی سے سمجھاتا رہا کہ اکیلے رہتے ہوئے تمہیں ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھنا چاہیے، لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف جیسے ہی ان کی گاڑی بلڈنگ کی موڑ سے غائب ہوئی، وہی ماسک والا آدمی اندھیرے سے نکل کر دوبارہ نمودار ہوا۔ اس نے خوفزدہ اور ناکام انداز میں اپنے باس کو فون ملایا۔ باس، کام بالکل ہو گیا تھا، پر عین وقت پر زین وہاں واپس پہنچ گیا تھا اور اس نے کچن کی کھڑکیاں کھول دی، اب اسے باہر لے گیا ہے۔ دوسری طرف سے کچھ سخت اور غسیلی ہدایت دی گئی، جنہیں سن کر اس نقاب پوش نے سر ہلایا۔ اوکے باس، اور فون جیب میں رکھ کر وہ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ کافی پینے کے بعد زین الینا کو واپس اس کے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے نیچے چھوڑنے آیا۔ گاڑی سے اترتے الینا کے چہرے پر اب پرسکون مسکراہٹ تھی، اور زین اسے دوبارہ احتیاط کرنے کی تاکید کر کے وہاں سے چلا گیا۔ الینا مسکراتے اپنی اپارٹمنٹ کے داخلی راستے کی جانب بڑھنے لگی۔ ابھی وہ بلڈنگ کے پورچ تک پہنچی ہی تھی کہ اندھیرے میں کیمرے کے کلک ہونے کی واضح آواز ابھری۔ الینا کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے صاف محسوس ہوا کہ کسی نے اس کی تصویر کھینچی ہے۔ اس نے جھٹکے سے موڑ کر گھٹن اندھیرے کی طرف دیکھا۔ اس کا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ اس نے آواز لگائی، مگر سامنے صرف سنسان سڑک اور درختوں کے سائے تھے۔ وہاں دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ کچھ پل وہیں کھڑے سہمے ہوئے سے انداز میں اندھیرے کو گھورتی رہی، لیکن جب کسی قسم کی کوئی حرکت نہ ہوئی تو اپنے بکھرے ہوئے اعصاب کو سنبھالا۔ آج گیس والے حادثے کی وجہ سے میرا دماغ سچ میں چل گیا ہے، ہر چیز میرا وہم لگ رہی ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور تیزی سے بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئی۔ اگلے دن صبح جب الینا یونیورسٹی پہنچی، کلاسز کے دوران اور کوریڈورز میں چلتے ہوئے بھی اسے مستقل یہی احساس ستا رہا تھا، جیسے کوئی سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی ہے جو مسلسل اس پر نظریں رکھے ہوئے ہے۔ وہ بار بار مڑ کر دیکھتی، پر پیچھے سے طلباء کا ہجوم ہوتا۔ دوپہر میں جب وہ یونیورسٹی کے مین گیٹ سے باہر نکلی تو سامنے کی سڑک بالکل سنسان اور خالی تھی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور سڑک کراس کرنے کے لیے ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ اچانک اس کے بیگ میں رکھا فون بجنے لگا۔ وہ 2 سیکنڈ کے لیے رکی اور فون نکالنے کے لیے بیگ کے اندر جھانکنے لگی۔ ٹھیک اسی لمحے سڑک کے موڑ سے ایک تیز رفتار بڑی سوزوکی گاڑی کسی بلا کی طرح نمودار ہوئی اور سیدھے الینا کی طرف بڑھی۔ انجن کی تیز اور خوفناک آواز پر الینا نے جیسے ہی چہرہ اٹھا کر دیکھا، اس کے حواس سلب ہو گئے۔ وہ گاڑی بالکل اسے ہٹ کرنے ہی والی تھی۔ اس کی موت چند انچ کے فاصلے پر تھی کہ اچانک سڑک کنارے مکئی کا ٹھیلا لگائے کھڑا ایک لڑکا چیتے کی طرح لپکا۔ اس نے الینا کا ہاتھ پکڑ کر پوری طاقت سے اسے پیچھے کی طرف کھینچا۔ سوزوکی گاڑی ہولناک آواز کے ساتھ الینا کو چھوتی ہوئی سنسناتی ہوئی آگے نکل گئی۔ وہ ٹھیلے والا لڑکا غصے سے آگ بگولا ہو کر اس گاڑی والے پر چلانے لگا جو الینا کو جان سے مارنے والا تھا، اور پھر اس نے رخ موڑ کر پوری طرح الینا کو ڈانٹا۔ اندھی ہو کیا باجی؟ سڑک پر چل رہی ہو یا کسی خوابوں کی دنیا میں؟ اگر میں 1 سیکنڈ لیٹ ہو جاتا تو اب تک تمہاری ہڈیاں پس چکی ہوتی۔ الینا کا چہرہ خوف اور صدمے سے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی اور جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس نے ٹھیلے والے کی ڈانٹ کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیگ سے فون نکالا۔ کال کسی انجان نمبر سے آئی ہوئی تھی۔ اسے انجان نمبر کی نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنی سب سے قریبی دوست کا نمبر ملا کر روتے ہوئے کہا، پلیز فوراً یونیورسٹی کی گیٹ سے باہر آ جاؤ، جلدی آؤ۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی دوست بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ الینا کی حالت دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔
اور اسے سنبھالتے ہوئے واپس یونیورسٹی کے اندر پرسکون جگہ پر لے گئی۔ علینا نے روتے ہوئے اسے کل رات کے گیس والے واقعے اور ابھی اس گاڑی کے حادثے کے بارے بتایا۔ ساری بات سن کر اس کی دوست نے خوفزدہ ہو کر اس کا ہاتھ تھاما اور سنجیدگی سے کہنے لگی، علینا تم فوراً اپنا صدقہ دو، خدا کے لیے میری بات مانو، یہ سب اتفاق نہیں ہے، تم پر بڑی بلائیں آ رہی ہیں۔ علینا خاموشی سے بس آنسو بہاتی رہی۔ اس کی دوست نے اسے اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا، اسی لیے وہ خود علینا کو لے کر آئی اور اسے اس کے اپارٹمنٹ پر محفوظ ڈراپ کر کے واپس گئی۔ اپنے سنسان فلیٹ میں داخل ہوتی علینا کو دیواریں خود پر چھاتی کوئی محسوس ہونے لگی۔ شہرام اپنے روایتی پروقار انداز کے بالکل برعکس حد سے زیادہ رف اور چل پرسنالٹی کے ساتھ ایک لگژری اور شور سے بھرپور نائٹ کلب کے اندر داخل ہوا۔ یہاں کا شہرام کہیں سے بھی حویلی والا سنجیدہ اور سخت شہرام نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ وہاں موجود لڑکیوں سے اتنی بے تکلفی اور گرم جوشی سے مل رہا تھا جیسے وہ ان کا پرانا اور گہرا دوست ہو۔ اسی گہما گہمی کے دوران اس کی جیب میں رکھا فون وائبریٹ ہوا۔ شہرام نے فون نکالا اور تیز میوزک کے شور سے ہٹ کر کلب کے ایک پرسکون اور تاریک کونے میں آ گیا۔ اسے جیسے کال ریسیو کی، دوسری طرف سے اس کے آدمی کی آواز ابھری، سر، وہ لڑکی پھر سے بچ گئی۔ یہ سن کر شہرام کے چہرے پر نہ تو غصہ آیا اور نہ ہی کوئی حیرت۔ اس نے بس دھیمے سے نفی میں سر ہلایا اور بغیر کوئی جواب دیے فوراً کال کاٹ دی۔ اس نے موبائل سے پرانی سم نکالی اور اسے لاپرواہی سے بار کاؤنٹر کے پیچھے اچھال دیا، پھر فوراً نئی سم نکال کر موبائل میں ڈالنے لگا۔ اسی لمحے ایک خوبصورت لڑکی پرکشش انداز میں چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور مسکرا کر شہرام کی باہوں میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ شہرام، میں نے اوپر ہمارے لیے ایک روم ریڈی کروایا ہے۔ شہرام نے انتہائی رومانٹک اور دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب ہوتے مدہوشی سے کہا، اتنی جلدی؟ تم تو بہت فاسٹ ہو۔ میں ایسی ہی ہوں، محبت میں بھلا ادھوری کیسی؟ لڑکی نے شرما کر اسے دیکھا اور چہکتے ہوئے بولی۔ وہ شہرام کا ہاتھ پکڑ کر اسے کلب کی اوپری منزل پر بنے ایک کمرے کی طرف لے گئی۔ وہ روم کسی خاص مقصد کے لیے سرخ پھولوں اور دھیمی لائٹ سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس لڑکی نے اپنا اوپری کوٹ اتارا جس کے اندر اس نے ایک نائٹ ٹائٹ ہاف شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ مسکراتی شہرام کے بالکل قریب آئی اور اس کی شرٹ کی بٹن کھولنے لگی۔ شہرام بالکل پرسکون کھڑا خاموشی سے اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا، چہرہ ہر قسم کے احساس سے وادی بالکل بے تاثر تھا۔ ٹھیک اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور شہرام کا ایک تگڑا اور وفادار لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ لڑکی جھٹکے سے پلٹی اور اس انجان لڑکی کو اندر دیکھ کر غصے سے چیخی، کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ یہ کہتی ہی اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کچھ سمجھ پاتا، اس لڑکی نے انتہائی پھرتی سے اپنی پینٹ کی پشت سے منی پسٹول نکالی اور اس لڑکے پر فائر کرنے والی تھی کہ اچانک کھیل پلٹ گیا۔ شہرام نے چیتی کی طرح حرکت کی اور ایک ہی سیکنڈ میں اپنے مضبوط بازو کا گھیرا اس لڑکی گردن کے گرد ڈال کر اسے پیچھے سے بری طرح دبوچ لیا۔ اس کی رومانٹک پرسنالٹی ایک پل میں غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ سنگ دل شکاری نے لے لی تھی۔ آرکک کہاں ہے؟ شہرام نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتی انتہائی کٹیلی اور جاندار آواز میں پوچھا۔ لڑکی اس کے اچانک اس روح پر بری طرح بھوکلا گئی اور اس کی گرفت میں تڑپنے اور چھٹپٹانے لگی۔ شہرام کی مضبوط بازو کی وجہ سے اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں اور چہرہ بالکل نیلا پڑ رہا تھا۔ جب شہرام کو اندازہ ہوا کہ وہ اب بالکل بے دم سی ہو رہی ہے تو اس نے جھٹکے سے اسے زمین پر پڑا دیا جہاں وہ ہاپتی ہوئی گردن پکڑ کر گر گئی تھی۔